اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عزیزان محترم، ہم دنیا کے سب سے عظیم اور سب سے دنیا کے اس مقدس سرزمین میں ہم یہاں حاضر ہیں جس کو کربلا کہتے ہیں، اور بین الحرمین کا منظر ہے. یہ مخصوص ایام جو ہے منسوب ہے جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کے ساتھ، اور علماء شیعہ اور فقہا وہ اس باب میں فرماتے ہیں کہ بی بی نہایت ہی عارفہ فقیہہ اور حق کے اہل بیت کو جاننے والی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جناب مسلم ابن عقیل کو بلایا. میں چاہتا ہوں کہ میری شادی ایک ایسی جگہ پر ہو جائے، ایک ایسے خاندان میں ہو جائے کہ جو خاندان ہم باشرف ہو اور ہم بہادر ہو. تو جناب مسلم جناب عقیل چونکہ شجر نسب کو جاننے والے تھے، جناب عقیل جو شجر نسب کو جاننے والے تھے، تو انہوں نے حضرت امیر المومنین سے کہا کہ میرے خیال میں کلاب کا جو قبیلہ ہے وہ ہم بہادر ہے، اور ہم وہ لوگ باشرف ہے، تو لہٰذا میں بہتر سمجھتا ہوں کہ آپ کی شادی اسی جگہ پر ہو جائے. وہاں پہنچے تو چونکہ عربوں کا دستور یہ تھا کہ پہلے 3 دن تک وہ لوگ مہمان نوازی کرتے تھے، اور بعد میں مہمان سے پوچھتے تھے کہ آپ نے کس چیز کے لیے آپ یہاں پہ آئے ہیں. تو لہٰذا جناب مسلم کی حزیم ابن خالد عامری انہوں نے 3 دن مہمان نوازی کی، اور بعد میں پوچھا کہ آپ کس غرض سے یہاں پہ آئے ہیں. تو کہ میں حضرت امیر المومنین کا رشتہ آپ کے پاس لے کے آیا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ آپ کی دختر کی شادی حضرت امیر المومنین کے ساتھ ہو جائے. تو جناب حزیم ابن خالد انہوں نے کہا کہ امیر المومنین حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں، اور ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے، تو لہٰذا مناسب نہیں ہوگا کہ اس کی شادی میری بیٹی سے ہو جائے. تو جناب عقیل نے فرمایا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. جناب امیر المومنین کو پوری طریقے سے پتہ ہے، اور انہوں نے خود اپنی مرضی سے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے. اور اس بی بی کے معرفت کے اعتبار سے اور استقامت و صبر کے اعتبار سے یہی کچھ کافی ہے کہ جب حضرت امیر المومنین علیہ السلام ایک دن حضرت مولا غازی حضرت ابوالفضل عباس کو بلا کے کم سنی کے حالت میں جناب حضرت امیر المومنین ان کو بٹھا کے اپنے پاس بٹھا کے
اور اس کے بازو کے بوسے لیتے رہے اور ساتھ ساتھ گریہ بھی کرتے رہے۔ تو جناب ام البنین نے حضرت امیر المومنین سے پوچھا کہ مولا اس کا سبب کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ کربلا کی سرزمین پہ یہ شہید ہو جائیں گے۔ تو بی بی شکر ادا کرتی رہی اور نہایت ہی استقامت کے ساتھ اور یہ فرماتی رہی کہ خدایا تیرا شکر ہے کہ میرا فرزند صفت مصطفیٰ کے دفاع میں شہید ہو جائیں گے، اور اس سے کوئی بڑی بزرگی کی بات نہیں۔ اور دنیا میں عمومی طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی والدین کے بچے ہوتے ہیں دنیا میں، وہ ہر اعتبار سے اپنے بچوں کو اہمیت دیا کرتے ہیں، لیکن قربان جاؤں بی بی کی بزرگی پہ کہ اہل بیت کی جس طریقے سے ان کو معرفت حاصل تھی، تو وہ ہمیشہ یہ توصیہ کرتی تھی کہ آپ اپنے بچوں سے کہتی تھی کہ ہمیشہ اہل بیت کے بچوں کو اپنے اوپر فضیلت دیتے رہنا، چونکہ جو اہل بیت کے بچے ہیں یہ حسن و حسین ہے، یہ سید شباب اہل جنہ ہے، یہ ہمارے آقا و سردار ہیں، تو لہٰذا ہم کسی طریقے سے بھی ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ تو بی بی کی جس طریقے سے ان کے صبر و استقامت کے بارے میں یا ان کی زہد اور پرہیزگاری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں تاریخ گواہ ہے، اور تاریخ میں شیعہ سنی تواریخ میں یہ چیز ملتی ہے کہ بی بی نہایت ہی زاہدہ اور عابدہ اور حق اہل بیت کو پہچاننے والی تھی۔ اور جب یہ قافلہ کربلا کے عاشورہ کے روز کے بعد جب شہادت حضرت امام حسین کے بعد جب یہ کاروان اور اہل بیت کا خاندان کربلا سے لے کے شام تک پہنچے اور وہاں سے واپسی پر آئے، تو بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا ان کو جناب بشیر آئے اور اہل بیت کا باقی کاروان، تو انہوں نے جناب ام البنین کو نہایت ہی گریہ اور زاری کے حالت میں ان کو بتاتے رہے کہ فلانا شہید ہوا۔ تو بی بی فرماتی رہی کہ میرے حسین، میرے آقا، میرے امام کیسے ہیں؟ جب وہ پھر سے کہتے تھے بشیر کہ بی بی علی اکبر شہید ہوئے، وہ فرماتی تھی کہ میرے حسین کیسے ہیں؟ جب فرمایا آپ کے عباس شہید ہو گئے تو بی بی نے فرمایا میرے حسین کیسے ہیں؟ یہاں تک کہ جتنی بھی شہداء اور 4 بیٹوں کے بارے میں فرمایا بی بی سے، تو بی بی ہمیشہ یہی کہتی رہی کہ میرے حسین کہاں ہے؟ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ۔